اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے حالات زندگی کے سلسلہ میں دو اہم واقعات کا بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ واقعات آپ علیہ السلام کے دعوی مجددیت، مہدویت و مسیحیت سے قبل کے ہیں۔ اس سے قبل احمدیہ ہسٹری چینل کے پروگرام نمبر 16 میں آپ علیہ السلام کے اوائل جوانی کے واقعات کے سلسلہ میں آپ علیہ السلام کے مطالعہ کتب کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کہ آپ علیہ السلام سراسر دن قرآن مجید پر گہرا غور و فکر کرتے تھے، اور نیز یہ کہ آپ علیہ السلام دوسرے مذاہب کی کتب کا مطالعہ بھی کرتے تھے، اور پھر دوسرے مذاہب کی کتب میں سے اسلام کے خلاف مذکورہ اعتراضات کو نوٹ کرتے تھے، تاکہ قرآن مجید اور حدیث سے ان اعتراضات کا جواب دیا جا سکے۔ آپ مطالعہ کتب میں انتہائی محنت کرتے تھے، گویا آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی راہ میں روحانی مجاہدات بجا لا رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں جن دو واقعات کا بیان کرنا مقصود ہے، ان کا تعلق آپ علیہ السلام کی بھرپور جوانی کے زمانہ سے ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ 1876 میں الہی تحریک پر آپ علیہ السلام نے 9 ماہ کے نفلی روزے رکھے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب البریہ میں ان روزوں کے بارے میں لکھتے ہیں: حضرت والد صاحب کے زمانہ میں ہی، جب کہ ان کا زمانہ وفات بہت نزدیک تھا، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بزرگ معمر پاک صورت مجھ کو خواب میں دکھائی دیا، اور اس نے یہ ذکر کر کے کہ کسی قدر روزے انوار سماوی کی پیشوائی کے لیے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سنت اہل بیت رسالت کو بجا لاؤں، سو میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کو مناسب سمجھا، مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اس امر کو مخفی طور پر بجا لانا بہتر ہے۔ بس میں نے یہ طریق اختیار کیا کہ گھر سے مردانہ نشست گاہ میں اپنا کھانا منگواتا، اور پھر وہ کھانا پوشیدہ طور پر بعض یتیم بچوں کو، جن کو میں نے پہلے سے تجویز کر کے وقت پر حاضری کے لیے تاکید کر دی تھی، دے دیتا تھا، اور اس طرح تمام دن روزہ میں گزارتا، اور بجوز خدا تعالیٰ کے ان روزوں کی کسی کو خبر نہ تھی۔ پھر 2-3 ہفتہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایسے روزوں سے جو ایک وقت میں پیٹ بھر کر روٹی کھا لیتا ہوں، مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں، بہتر ہے کہ کسی قدر کھانے کو کم کروں۔ سو میں اس روز سے کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ میں تمام دن رات میں صرف ایک روٹی پر کفایت کرتا تھا، اور اسی طرح میں کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ شاید صرف چند تولہ روٹی میں سے 8 پہر کے بعد میری غذا تھی۔ غالباً 8 یا 9 ماہ تک میں نے ایسا ہی کیا، اور باوجود اس قدر قلت غذا کے کہ 2-3 ماہ کا بچہ بھی اس پر صبر نہیں کر سکتا، خدا تعالیٰ نے مجھے ہر ایک بلا اور آفت سے محفوظ رکھا۔ اور اس قسم کے روزہ کے عجائبات میں سے جو میرے تجربہ میں آئے، وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانہ میں میرے پر کھلے۔ چنانچہ بعض گزشتہ نبیوں کی ملاقاتیں ہوئیں، اور جو اعلیٰ طبقہ کے اولیاء اس امت میں گزر چکے ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں حسنین رضی اللہ تعالی عنہما و علی رضی اللہ تعالی عنہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دیکھا، اور یہ خواب نہ تھی بلکہ ایک بیداری کی قسم تھی۔ غرض اسی طرح پر کئی مقدس لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں جن کا ذکر کرنا موجب تطویل ہے، اور علاوہ اس کے انوار روحانی تمثیلی طور پر برنگے ستون سبزہ و سرخ ایسے دلکش و دلستان طور پر نظر آتے تھے جن کا بیان کرنا بالکل طاقت تحریر سے باہر ہے۔ وہ نورانی ستون جو سیدھے آسمان کی طرف گئے ہوئے تھے، جن میں سے بعض چمکدار سفید اور سبز اور بعض سرخ تھے، ان کو دل سے ایسا تعلق تھا
کہ ان کو دیکھ کر دل کو نہایت سرور پہنچتا تھا، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی لذت نہیں ہوگی جیسا کہ ان کو دیکھ کر دل اور روح کو لذت آتی تھی۔ میرے خیال میں ہے کہ وہ ستون خدا اور بندہ کی محبت کی ترکیب سے ایک تمثیلی صورت میں ظاہر کیے گئے تھے، یعنی وہ ایک نور تھا جو دل سے نکلا، اور دوسرا وہ نور جو اوپر سے نازل ہوا، اور دونوں کے ملنے سے ایک ستون کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ روحانی امور ہیں کہ دنیا ان کو نہیں پہچان سکتی، کیونکہ وہ دنیا کی آنکھوں سے بہت دور ہیں، لیکن دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو ان امور سے خبر ملتی ہے۔ غرض اس مدت تک روزہ رکھنے سے جو میرے پر عجائبات ظاہر ہوئے وہ انواع اقسام کے مکاشفات تھے، لیکن میں ہر ایک کو یہ صلاح نہیں دیتا کہ ایسا کرے، اور نہ میں نے اپنی مرضی سے ایسا کیا۔ یاد رہے کہ میں نے کشف سرہی کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر جسمانی سختی کشی کا حصہ 8 یا 9 ماہ تک لیا، اور بھوک اور پیاس کا مزہ چکھا، اور پھر اس طریق کو علی الدوام بجا لانا چھوڑ دیا، اور کبھی کبھی اس کو اختیار بھی کیا۔ یہ تو سب کچھ ہوا، لیکن روحانی سختی کشی کا حصہ ہنوز باقی تھا۔ سو وہ حصہ ان دنوں میں مجھے اپنی قوم کے مولویوں کی بد زبانی اور بدگوئی اور تکفیر اور توہین، اور ایسے ہی دوسرے جہلاء کے دشنام اور دل آزاری سے مل گیا، اور جس قدر یہ حصہ بھی مجھے ملا، میری رائے ہے کہ 1300 برس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کم کسی کو ملا ہوگا۔ میرے لیے تکفیر کے فتوے تیار ہو کر مجھے تمام مشرکوں اور عیسائیوں اور داہریوں سے بدتر ٹھہرایا گیا، اور قوم کے صححا نے اپنے اخباروں اور رسالوں کے ذریعہ سے مجھے وہ گالیاں دیں کہ اب تک مجھے کسی دوسرے کے سوانے میں ان کی نظیر نہیں ملی۔ سو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ دونوں قسم کی سختی سے میرا امتحان کیا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس پروگرام میں جو دوسرا واقعہ پیش کرنا مقصود ہے وہ آپ علیہ السلام کے خلاف قائم کیے جانے والے ایک مقدمہ کے بارے میں ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف 1877 میں محکمہ ڈاک خانہ کی طرف سے ایک مقدمہ قائم کیا گیا۔ اس مقدمہ کے حالات کے بارے میں آپ علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں لکھتے ہیں۔ اس عاجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابلے پر ایک عیسائی کے مطبع میں جس کا نام رلیہ رام تھا، اور وہ وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا، اور اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا، ایک مضمون بغرض تباہ ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں جس کی دونوں طرفیں کھلی تھی بھیجا، اور اس پیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا، کیونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بطلان کی طرف اشارہ تھا، اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تاکید بھی تھی۔ اس لیے وہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سے افروختہ ہوا، اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملہ کے لیے یہ موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پیکٹ میں رکھنا قانوناً ایک جرم تھا جس کی اس عاجز کو کچھ بھی اطلاع نہ تھی، اور ایسے جرم کی سزا میں قوانین ڈاک کے روح سے 500 روپیہ جرمانہ یا 6 ماہ تک قید ہے۔ سو اس نے مخبر بن کر افسران ڈاک سے اس عاجز پر مقدمہ دائر کرا دیا، اور قبل اس کے جو مجھے اس مقدمہ کی کچھ اطلاع ہو، رویا میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ رلیہ رام وکیل نے ایک سانپ میرے کاٹنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے، اور میں نے اسے مچھلی کی طرح تل کر واپس بھیج دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخر وہ مقدمہ جس طرز سے عدالت میں فیصلہ پایا وہ ایک ایسی نظیر ہے جو وکیلوں کے کام میں آ سکتی ہے۔ غرض میں اس جرم میں صدر ضلع گرداسپورہ میں طلب کیا گیا، اور جن جن وکلاء سے مقدمہ کے لیے مشورہ لیا گیا انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بجز دروغگوئی کے اور کوئی راہ نہیں، اور یہ صلاح دی کہ اس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پیکٹ میں خط نہیں ڈالا، رلیہ رام نے خود ڈال دیا ہوگا، اور نیز بطور تسلی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا۔
اور دو چار جھوٹے گواہ دے کر بریت ہو جائے گی، ورنہ صورت مقدمہ سخت مشکل ہے اور کوئی طریق رہائی نہیں۔ مگر میں نے ان سب کو جواب دیا کہ میں کسی حالت میں راستے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جو ہوگا سو ہوگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے مقابل پر ڈاک خانہ جات کا افسر بحیثیت سرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوا۔ اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ خط تم نے اپنے پیکٹ میں رکھ دیا تھا اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی پیکٹ ہے، اور میں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا، مگر میں نے گورنمنٹ کی نقصان رسانی محصول کے لیے بدنیتی سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا اور نہ اس میں کوئی نج کی بات تھی۔ اس بات کو سنتے ہی خدا تعالی نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا اور میرے مقابل پر افسر ڈاک نجات نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کیں جن کو میں نہیں سمجھتا تھا، مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم نو نو کر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیتا تھا۔ انجام کار جب وہ افسر مدعی اپنے تمام وجوہ پیش کر چکا اور اپنے تمام بخارات نکال چکا تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف توجہ کی اور شاید سطر یا 1.5 سطر لکھ کر مجھ کو کہا کہ اچھا، آپ کے لیے رخصت۔ یہ سن کر میں عدالت کے کمرہ سے باہر ہوا اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجا لایا جس نے ایک افسر انگریز کے مقابل پر مجھ کو ہی فتح بخشی۔ اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالی نے اس بلا سے مجھ کو نجات دی۔ میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے میری ٹوپی اتارنے کے لیے ہاتھ مارا۔ میں نے کہا کیا کرنے لگا ہے؟ تب اس نے ٹوپی کو میرے سر پر ہی رہنے دیا اور کہا خیر ہے، خیر ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار بیان کرتا ہے کہ شاید بعض احباب کو اس مقدمہ کی نوعیت اور نزاکت کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ مقدمہ یہ تھا، آپ علیہ السلام نے ایک مضمون اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابلے پر لکھا اور ایک عیسائی رلیہ رام وکیل کے مطبع یعنی پریس میں بھیجا کہ وہ اس مضمون کو اپنے اخبار میں شائع کر دے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ رلیہ رام عیسائی مذہب کا تھا، وہ وکیل بھی تھا، وہ اپنا اخبار بھی نکالتا تھا اور اس کا اخبار اس کے اپنے ہی پریس میں چھپتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ایک مضمون اس کے اخبار میں شائع ہونے کے لیے ایک پیکٹ میں اس کو بذریعہ ڈاک بھجوایا اور اس مضمون والے پیکٹ میں اس کے نام ایک رکا بھی بھجوایا جس میں اس مضمون کو شائع کرنے کے بارے میں تاکید کی گئی تھی۔ اور اس وقت محکمہ ڈاک خانہ کا قانون یہ تھا کہ جس پیکٹ میں مواد چھپنے کے لیے بھیجا جائے اس میں کوئی اور رکا کسی اور غرض سے رکھا نہیں جا سکتا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اس قانون کا علم نہ تھا۔ رلیہ رام متعصب عیسائی تھا اور وکیل ہونے کے ناطے سے قانون بھی جانتا تھا۔ اس نے مخبر بن کر محکمہ ڈاک خانہ کے افسر سے آپ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی ایک وکلاء سے اس مقدمہ کے بارے میں مشورہ کیا۔ جن جن وکلاء سے مشورہ کیا گیا انہوں نے یہی کہا کہ سوائے جھوٹ کے اس مقدمہ کی سزا سے نجات نہیں ہو سکتی۔ ان وکلاء نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ عدالتی امور میں یہ معمولی بات ہے کہ کہہ دیا جائے کہ میں نے یہ خط پیکٹ میں نہیں رکھا۔ رلیہ رام عیسائی نے بوجہ مخالفت دین یہ خط خود ہی پیکٹ میں رکھ دیا ہوگا۔ ایسا اظہار دینے سے مدعا علیہ کو حلفیہ بیان نہیں دینا پڑے گا، محض شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کیس میں صرف مدعی رلیہ رام کی شہادت کی آئینی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس طرح کیس خارج ہو جائے گا۔
وکلاء نے آپ علیہ السلام کو بہت خوف دلانے کی کوشش کی، یہ کہ فوجداری مقدمہ میں سزا کا داغ آپ کے لیے اور آپ علیہ السلام کے خاندان کے لیے اچھا نہ ہوگا، مگر آپ علیہ السلام نے ان تمام وکلاء کا مشورہ نہ مانا۔ آپ علیہ السلام کے وکیل نے آپ علیہ السلام کے ساتھ عدالت میں جانے سے انکار کر دیا۔ وہ وکیل نہیں چاہتے تھے کہ اس مقدمہ میں سزا ایسی حالت میں ہو جب کہ وہ اس مقدمہ کی پیروی کر رہے ہوں اور ان پر یہ کیس ہار جانے کا داغ لگے۔ وہ وکیل صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا خاندان آپ علیہ السلام کو سزا ہونے پر ان کو مورد الزام ٹھہراوے۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بہت سنگین تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سچ کی برکت سے آپ علیہ السلام کو اس مقدمہ سے نجات دلا دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس غیر معمولی کامیابی پر آپ علیہ السلام کے وکیل شیخ علی احمد صاحب، جو فیصلہ میں سزا کا یقین کر کے عدالت ہی سے غائب ہو گئے تھے، حیرت زدہ رہ گئے، اور وہ اپنی زندگی کے آخر دم تک آپ علیہ السلام کی فوق العادت راست گفتاری کے مداح رہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ علیہ السلام کا حامی و ناصر تھا، اور آپ علیہ السلام کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی زیر ہدایت اور نگرانی میں گزر رہا تھا۔ احباب جماعت کے لیے اس واقعہ میں گہرا سبق ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسلام کے اخلاق حسنہ بالخصوص سچائی کے خلق عظیم پر قائم تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔